إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہم یہاں جمعہ کے دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرائے عالمگیر شہر میں درس کے سلسلے میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی یہاں پر حاضر ہیں ساتھی بھائی بہن سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو بیان کریں وہ سمجھیں اور ہم سب اس پر عمل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر پائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تمام انسانوں جنوں اور انسانوں خصوصاً ہم جو اولاد آدم میں سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرے خالق نے، میرے رب نے. تو اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ کی ہماری تمام لوگوں کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے کھانے پینے سے بھی زیادہ، انسان کے سانس لینے سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو ذات نے پیدا کیا، جو آپ کو کھلاتی پلاتی ہے اور جو ہے جس کی وجہ سے آپ سانس لے پاتے ہیں اور جی رہے ہیں، کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے جس کی ایک اہمیت تو بھی آپ نے سنی کہ اسی کے لیے پیدا کیا. اسی طریقے سے سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے وہ یہی ہے، فرمانے والی تعالیٰ ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اس بات کا علم حاصل کریں لا الہ الا اللہ، جو توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سب سے پہلے اس چیز کے علم کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے تمام نبیوں کو اور رسولوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، جو ہر قسم کی خیر اور بھلائی لے کر آئے اور ہر قسم کی برائی اور شر سے لوگوں کو بچایا اور انہوں نے بتایا، تو وہ سب سے بڑی خیر جس کی طرف انہوں نے دعوت دی وہ اللہ کی توحید ہے. اور جو سب سے بری چیز جس سے امتوں کو روکا، جو اس کے مخالف اور اس کی ضد ہے یعنی شرک ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا جس نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے تم سے پہلے بھی جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وحی کے ذریعے اس کو یہی بتلایا کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو تمام رسول و نبیوں کی سب سے پہلے یہی دعوت تھی، چاہے وہ پہلے رسول ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے لائق نہیں ہے. اسی طریقے سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی دعوت دی.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ قم فانذر، اٹھیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں، انہیں خبردار کریں، اللہ کا پیغام سنائیں. تو آپ نے چڑھ کر کیا بتایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور خود آپ کی بھی یہی دعوت اور آپ کے پیروکاروں کی بھی یہی دعوت، دوسروں کو بھی یہی سکھایا. جب بھی دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے عقیدے، ایمان اور توحید کی بات سکھلائی. چنانچہ وہ دعوت اسلامی دعوت نہیں ہو سکتی جو توحید سے شروع نہ ہو اور شرک کا اس میں رد نہ ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، مشہور عالم فقیہ، ان کو جب بھیجا یمن کی طرف، اہل کتاب نصارہ کی طرف، جو جاہل لوگ نہیں تھے بلکہ پچھلی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی. اس سے معلوم چلا کہ جن کی طرف کوئی دعوت دینے جائے، تبلیغ کرنے سے علم ہونا چاہیے، اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. چنانچہ فرمایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو جو نصرانی تھے، کرسچن، عیسائی تھے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کہ سب سے پہلے جس چیز کی تم انہیں دعوت دو وہ یہی گواہی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بات مان لیں تمہارے لیے، فَعَلِمْهُمْ، پھر انہیں بتانا، إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں. وہ بھی مان لیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتانا. اور آخر تک جو حدیث ہے اس میں خوشخبری بھی دی کہ ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، تمہارے لیے سرخ اونٹ جو بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے اس دور میں، آج کے جو بڑے خزانوں کے برابر ہیں، اس سے بھی تمہارے لیے بہتر ہیں. تو دیکھیں دعوت اور تبلیغ بھی سب سے پہلے توحید کی دی اور شرک کا اس میں رد کیا گیا. اسی طریقے سے جب جہاد کیا ہی اس لیے جاتا ہے لِتَكُونُوا کلمات اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، یہ لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، قتال کروں، یعنی کافروں مشرکوں سے، جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. تو جہاد کی بھی بنیاد اسی پر تھی، دعوت تبلیغ کی بنیاد اسی پر تھی. خود بھی اس پر عمل کیا جو آپ نے سنا، اور صحابی کو بھی جب بھیجا تو اسی پر عمل کرایا. اسی طرح جہاد پر بھی جو صحابہ کو بھیجا، جیسے خیبر کے موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب روانہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا کہ تم جب ان کے علاقے میں پہنچو تو پھر انہیں 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دو. سب سے پہلے تم انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اس اسلام میں کیا حق بما یجب فی حق اللہ فیہ، اللہ کا جو اس میں حق بنتا ہے وہ انہیں بتلاؤ. اور اللہ کا حق کیا بنتا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا حق یہی ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیچھے گدھے پہ سوار کیا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے. تو توحید کی ایک یہ بھی فضیلت ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ کچھ کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا حق توحید کا ہے، اور جہاد میں بھی سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور شرک کا خاتمہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی آپ کا نیک اعمال آپ دنیا میں کرتے ہیں، کتنی بھی محنت کر لیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صحیح ایمان عقیدے توحید کے ساتھ نہ ہو. قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر ہے، جو ایمان لایا پھر اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے دنیا میں یہ ہیں، آخرت میں یہ ہیں. جو ایمان لایا پھر نیک عمل کیے تو اس کے لیے یہ ہیں. چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ اس سے کم تر جتنے بھی گناہ ہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو اس مطلب شرک ایسا گناہ ہے جو آپ کی نیکیاں برباد کرنے کے ساتھ آپ کے جتنے نیک اعمال کریں گے وہ ناقابل قبول ہوں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ ایک مومن کے بارے میں صحیح حدیث وغیرہ بھی موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زمین سے آسمان تک گناہ بھر کے لائے گا، یا 99 دفتر اس کے گناہوں سیاہ کاریوں کے ہوں گے، اور وہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی ایک نیکی ہے، اس کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی پرچی والی یہ حدیث ہے۔ تو اس چھوٹی سی پرچی کو لایا جائے گا کہ اس کا بھی ہم وزن کریں گے، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، تو وہ یہ سوچے گا اس کی کیا حیثیت، اتنے بڑے بڑے گناہ کے اعمال ہیں، تو نہیں، اس کو وہ جب تولا جائے گا تو وہ سب پہ بھاری ہو جائے گی، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ کی توحید کا اقرار، اس نے زندگی بھر گناہ تو کیے مگر شرک نہیں کیا، تو اس کی بخشش ہے بہرحال۔ تو یہ جو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار صحیح عقیدے والا توحید والا جو شرک سے بچا جہنم میں چلا بھی گیا اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے، آخرکار وہ جنت میں جائے گا، یہاں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ سے بخش دے گا۔ لیکن ایک شرک ایسی برائی ہے کہ بڑے سے بڑے نیکیاں بھی کی ہوں وہ برباد ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، اس کا ٹھکانہ وہی ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ تو توحید کی آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، اور شرک کے کتنے نقصانات اور قباحتیں ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ شرک کی وجہ سے فرماتا ہے کہ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ مومنوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، آج کل جگہ جگہ مسلمان جو ہے مغلوب ہیں، کافر ان پر قابل ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، تو پہلے بھی تھا تو انہیں مدد نصرت اور جیت اور فتح کس طرح ملی تھی؟ توحید کی برکت سے کہ اس کو اپناتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا ان کے شرک کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں پہ توکل کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، جبکہ مومنین صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی مدد و نصرت کی امید رکھتے ہیں۔ تو جب ایک انسان یہ توحید کی فضیلتیں سنتا ہے اور شرک کی برائیاں سنتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ توحید کیا چیز ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، جس کو میں پالوں سمجھ کر، اور شرک کتنی بری چیز ہے اس کو بھی میں سمجھ جاؤں تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں اور اس چیزوں کو نہیں سمجھتے جو قرآن و سنت میں بار بار ذکر ہوئی ہے، جس کا اصل مقصد ہی یہ ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں، دین کی دعوت تبلیغ یا مختلف موضوعات سے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن توحید اور شرک کے معاملے کو ذکر نہیں کرتے، اس کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، یا اس کو امت میں اختلاف کا سبب سمجھتے ہیں، یا لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے، صرف اچھائیوں، اچھے اخلاق اور جو ہے نماز کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جبکہ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ تو اس کی زندگی ضائع کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ وہ بیچارہ اسی طرح اگر فوت ہو گیا، اس کو صحیح عقیدہ نہیں معلوم، توحید کا اور شرک کا نہیں معلوم، اور ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو، تو آپ کو تو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس چھوٹی موٹی بیماری والا کوئی آئے، نزلہ زکام، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے، یا اس کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہو، زخمی ہو، مرنے والا ہو، تو اس چیز کا پہلے علاج کیا جاتا ہے، پھر باقی چیزیں جو ہیں اپنے آپ صحیح ہو جاتی ہیں، اگر باقی بھی رہیں تو آہستہ آہستہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ توحید کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کے پاک نام اور صفات کو جاننے کی وجہ سے، کہ وہ ایک عام آدمی سے جو توحید والا نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اقرار کر رہا ہے اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک سے بچتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا خود ایک سبب ہے توحید کو اپنانا ہے، اس کو سمجھنا۔ تو توحید یہ ہے، توحید کا معنی ہے ایک قرار دینا،
توحید کا معنی ہے ایک قرار دینا، واحد قرار دینا اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اور توحید الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. مگر یہ جاننا ضروری ہے بہت کہ کس چیز میں ایک قرار دینا، کیونکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں مختلف معبودات، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے معبودات کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہیں، ان کو بھی ایک ایک ہی مانتے ہیں، ایک فلانا ہے ایک فلانا ہے، اس میں سے ایک رب اور خدا اللہ تعالیٰ بھی ہے. تو ایک ماننا ہے آپ کو کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ کو، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اکیلا رب ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کام ہیں رب والے، اس میں وہ اکیلا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تمام کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بلاؤ کو ٹالنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح وہ خالق ہے تو وہ ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے. قل اللہم مالک الملک، کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک ہے. تو ملک کا منتشا وطن اور ملک کا منتشا، جسے چاہے اقتدار دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے. زندگی موت کا بھی وہی مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، تمام کائنات کا پالنے والے ہیں. تو مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، رزاق ہے، بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے مشکلات کو ٹالنے والا ہے، جو بے کس اسے پکارتا ہے لاچار ہو کر. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، وہ کون ہے اللہ کے علاوہ کہ جو بے کس اور لاچار اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. یہ تمام صفات اللہ کے رب ہونے کی صفات ہیں. تو اگر اس چیز میں ہم اللہ کو ایک مان لیں گے، کیا ہمارا اسلام پورا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس سے ایک اور چیز اہم ہے جو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. کیونکہ جب وہ اپنی قوم سے پوچھا کرتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جھٹ بولیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے. أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور کون تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کائنات کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو مشرکین، جن کو مشرک کافر کہا گیا، جن کے خلاف جہاد کیا گیا، ابو جہل وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے، لات منات عزا کر نہیں. قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، سورہ زمر، سورہ یونس، سورہ عنکبوت وغیرہ میں بار بار یہ ذکر ہے. سیقولون اللہ، وہ فوراً کہیں گے، اس میں سوچنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو یہ سب کچھ مان لینے کے باوجود کیا وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق، مالک، رازق ہے، وہی اکیلا رب العالمین ہے؟ نہیں، جب تک وہ دوسری چیز انہوں نے تسلیم نہیں کی جس کو دے کر رسولوں کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو دلیل بنایا کہ پھر اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس کو توحید عبادت، توحید الوہیت کہا جاتا ہے. اور جو پہلا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یعنی رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے، اسی طرح عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہے. رب ہونا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اس میں تو آپ کا کوئی دخل نہیں. لیکن انسان سے کیا چیز مطلوب ہے ایمان لانے کے لیے؟ جو رسول آتے تھے اور ان کو منواتے تھے، جو لاتا تھا ایمان تو مومن ہوتا تھا، کہ بندے کے جتنے کام ہیں بندگی والے، عبادت والے، وہ اللہ کے لیے خالص ہونے چاہیے. کہ خالق وہ ہے تو پھر عبادت کا بھی وہی لائق ہے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت صرف جو ہے نماز کا نام نہیں ہے، جتنی بھی ہیں، چاہے وہ حج ہو اور اس کے جتنے ارکان ہیں، روزہ رکھنا ہو، یا پھر دعا کرنا، پکارنا، فریاد کرنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا. زبان کی عبادتیں، انسان پکارتا ہے مدد کے لیے یا فریاد کرتا ہے کہ میری مشکل دور کر دے، یہ عبادت ہے.
اسی طرح دل کی عبادت ہے بھروسہ کرنا، توکل کرنا، محبت کرنا، اس کا خوف دل میں بٹھانا، اس کے جیسا خوف کسی کا دل میں نہ ہو، اس پر توکل کرنا، اس کی جانب رجوع کرنا، اسی سے لو لگانا. یہ تمام دل کی عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں. اسی طرح مال کی جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اس کی راہ میں قربانی کرنا، اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس کے نام کی اگر منت مانی ہے، نظر نیاز اس کے نام پر پورا کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے آپ کریں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہے. اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں کہ لا الہ، اللہ کے سوا جتنے بھی معبودات ہیں ان کی نفی ہے کہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس کا پہلے انکار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ان تمام عبادتوں میں جو ذکر کی میں نے اس میں اقرار کرو کہ وہ اکیلا اس کے لائق ہے. چنانچہ پہلے نفی ہے یعنی پہلے انکار کرنا ہے، پھر اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جس نے انکار کیا طاغوت کا یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کا پہلے آپ نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کی توحید پر، تو آپ نے مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں توحید کا، تب آپ نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. تو لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبودات ہیں جو لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور جو معبودات ہیں مختلف قسم کے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ تراشے و بت ہوں، لوگوں نے ان کے علاوہ بھی عظیم ہستیوں کو، انبیاء، اولیاء کو، فرشتوں کو، جنات کو، چاند سورج جتنی بھی یہ اللہ تعالیٰ کی فرماندار مخلوق ہیں، کوئی بھی اللہ کے نافرمان مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے. تو اس سے شیطان نے ان کے دل میں یہ مغالطہ ڈالا کہ آپ کی ان تک، ان کی اللہ تعالیٰ تک، اب انہیں پکارو، ان کی عبادت کرو، ان کے لیے قربانی کرو، نظر نیاز کرو. حالانکہ عبادت کے کام ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جس سے خود اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہی ہے. یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، انبیاء، اولیاء، صالحین، یہ بھی اس چیز سے نفرت کرتے ہیں اور قیامت کے دن تمہاری اس عبادت کا انکار کریں گے، تمہیں چھڑا کے جنت نہیں لے جائیں گے. جس طرح گمراہ لوگ عام عوام کو یہ جھوٹ بول کے مغالطہ دے کے ان چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں، قبر پرستی اور شرکیات میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون؟ تمام گمراہیاں ایک سائڈ پہ رکھ لیں، تمام دنیا میں جو خرابیاں ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں جو ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، ان کے دوست نہیں ہوں گے، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جو انہیں پکارتے تھے اس کو اللہ نے عبادت قرار دیا. الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. یقین جانو کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں پڑے ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. آیت کے پہلے سے میں دعا کا ذکر ہے، دوسرے سے میں عبادت کا ذکر ہے، یعنی دعا عبادت ہے. تو آپ جس کو پکارتے ہیں اسباب سے بالا تر ہو کے کہ وہ میری مدد کرے، حاجت روائی، مشکل کشائی کرے، وہی آپ کا رب ہے، وہی آپ کا معبود ہے. اگر اللہ سے کرتے ہیں تو یہ توحید ہے کہ غیر سے کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یہ شرک ہے. جیسا کہ نصارہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول اور نبی ہیں، وہ ان سے محبت کا اقرار کرتے ہیں لیکن انہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو کہ کفر و شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے، ساتھ میں اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ بھی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو ساتھ میں شرک بھی کرتے ہو، جس طرح مشرکین کا میں نے آپ کو بتایا. اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اس کی عبادت میں شریک کرتے تھے اور اللہ سے بھی دعائیں کرتے تھے. جیسا کہ ابو جہل کی وغیرہ کی دعا کا ذکر ہے قرآن میں سورہ انفال میں کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق کے فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. ابو جہل دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ تو توحید ہے، لیکن وہ شرک بھی کرتے تھے ساتھ میں کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے جو یہ نبی لے کر آئیں تو ہم پر عذاب نازل کر، آسمان سے پتھر نازل کر. یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت میں بھی خالص ہو جاتے تھے لیکن مستقل طور پہ نہیں، صرف کچھ دیر کے لیے. قرآن کریم میں جا وجہ ذکر ہے، مثلا سورہ یونس میں کہ چاروں طرف سے جب موجیں آتی ہیں گھیر لیتی ہیں ان کو، سمندر میں، پانی میں، وہ کشتی میں ہوتے ہیں
تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ کو خالص دین کر کے صرف اسی کو پکارتے اس وقت. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، تو پھر جب اللہ انہیں نجات دیتا تو وہ شرک کرنے لگتے واپس سے. بہت سے جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کشتی میں بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ غیروں کو پکارنے کی تعلیم دیتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں. حالانکہ جو پکے مشرکین تھے وہ بھی وہاں پر خالص سب کو بھلا کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، مگر عام حالت میں جو امن میں ہوتے تھے وہ شرک کرتے تھے. تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے کہ توحید عبادت جو لا الہ الا اللہ کا اصل معنی ہے. اور ہمیں جب بھی سیکھنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ یہی رسولوں کا اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں یہی اسلامی دعوت دینے کا طریقہ ہے. تیسری توحید کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام ہیں، اعلیٰ صفات قرآن و سنت میں ذکر ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، انہیں مخلوق کے جیسا برابر قرار نہ دیا جائے، اس کی تشبیہ نہیں دی جائے مخلوق سے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، تو اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اور ہم اسے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، ہر چیز کو ہر وقت سننے والا ہے، ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اور بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. لیکن کسی اور کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ بھی ہر وقت ہر آن آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس سے ڈرتے ہیں یا اسے پکارتے ہیں، دل میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میں اس سے بچ رہا ہوں یا اس کی طرف رجوع کر رہا ہوں یا اسے پکار رہا ہوں یا وہ میرے دل کے خیالات کو جانتا ہے، تو یہ اللہ کی سماعت اور بصارت والی صفت میں شرک ہے. اسی طریقے سے یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم السمیع البصیر اللہ کو نہ مانیں. انسان بھی سمیع و بصیر ہے، یعنی سنتا اور دیکھتا انسان بھی ہے، لیکن اللہ اور مخلوق کی صفات میں بہت فرق ہے، اس کا کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں. مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی ہیں جو کمزور ہے، جس کی ایک حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو کمال پر مبنی ہے، جو اس کی اپنی ذاتی ہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس میں کوئی کمزوری اور نقص نہیں. تو صرف الفاظ ایک جیسے ہیں، کان سنتا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا دیکھتا ہے، لیکن وہ سننا دیکھنا اس کے برابر نہیں. تو بہت سے ایسے لوگ جو اپنی عقل پر چلتے ہیں، وہ اپنی عقل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفات کو ہم نے قبول کیا کہ وہ سنتا دیکھتا ہے، گویا کہ ہم نے اسے انسانوں کے جیسا سمجھا، مخلوق کے اللہ کے ایسا نہیں ہے، اس کی شان کے لائق ہے اور یہ انسان کی کمزوری کے لائق. صرف الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن صفات میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی اس میں مقابلہ ہے ہی نہیں. تو ہم تمام صفات جو کتاب و سنت میں آئیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے کہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، غیب کا بھی جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانات اور دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. یعلم السر واخفی، چھپی چیز کو اور اس سے بھی پوشیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے. اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر اولیاء بھی غیب جانتے ہیں، جنات بھی اور فرشتے بھی غیب جانتے ہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، یہ شرک کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب صفت کے اندر. پھر اسی وجہ سے جو انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں تو میرے حالات کو جانتے ہیں، اسی طرح وہ کائنات میں تصرف اور تدبیر کرتے ہیں تو میری مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں. تمام امتوں میں یہ شرک کی بنیاد ہے اس قسم کے عقائد. چنانچہ جتنی صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، ان پر ہم ایمان لائیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے یہ پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ذریعے اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو. جیسے کہ تو رحمان ہے تو مجھے بخش دے، تو وہاب ہے یعنی بے حساب عطا کرنے والے ہیں، مجھے اولاد عطا کر. اس طریقے سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو وہ غفور ہے، مجھے بخش دے. تو اس طریقے سے آپ نے اللہ کے جو نام ہیں ان پر ایمان بھی لائے، اس پر آپ نے عمل بھی کیا. تو اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. اسماء یعنی نام اور صفات جو اللہ کی صفات ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. سمجھانے کے لیے اگر انسان ہے اسی کے اندر بہت ساری صفات ہے کہ وہ علم بھی رکھتا ہے، پڑھتا لکھتا بھی ہے، وہ جو ہے بھی بچوں والا ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان والا ہے. تو یہ تو اس کے کمال ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی عیب تو نہیں ہے. اور یہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بندہ ہے. ایک ہی آدمی وہ جو ہے عالم بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ڈرائیور بھی ہے. تو یہ اس کی صفات ہیں بہت زیادہ جو اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ساری صفات ہیں جس کی کوئی حد نہیں.
وہ غفور رحیم ہے، قدوس ہے، ملک ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز کا ذوالجلال والاکرام ہے. تو اس کی تمام صفات یہ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ ذاتیں ہیں. جیسا کہ مشرکین کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان سے جب کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں الرحمن کیا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ ہی کا یہ نام اور صفت ہے. رحمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ تم جو ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے رحمان پکارو چاہے اللہ پکارو یا جو بھی اللہ کے پاک نام ثابت ہیں ان سے پکارو، اسی کے پیارے پیارے نام ہیں. تو یہ ایک ہی ذات کے کمال ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی کو ظلم نہیں کرتا. تو جتنی بھی نقص والی چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اور جتنی بھی اعلیٰ کمال کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بارے میں ایک آیت بیان کر کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. فرمانے والی تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہیں. تو دیکھیں جس طرح لا الہ الا اللہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں. لا الہ میں انکار ہے تمام معبودوں کا، یہ ضروری ہے، اور الا اللہ میں اقرار ہے کہ صرف اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. اسی طرح لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اس میں انکار ہے کہ کسی بھی مخلوق کے برابر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر نہیں ہے. تو آپ انکار بھی کرتے ہیں مگر ساتھ میں وہو السمیع البصیر، آپ اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، اور دیگر صفات جتنی بھی آئی ہیں ان کو آپ مانتے ہیں. تو یہ دو گمراہیوں میں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں پورے طریقے سے، ایسے گمراہ فرقے گزرے ہیں. یہاں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات مانتے ہیں مگر مخلوق کی طرح. اللہ تعالیٰ کی چیزیں مخلوق کی طرح ہے، جبھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں دیگر مخلوقات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طور پر ہمیں جو توحید والی تعالیٰ ہے اس کو سمجھ کر اس پر ساری زندگی عمل پیرا رہنے کی توفیق دے اور آگے تک پہنچانے کی. اور ساتھ ہی جو شرک ہے، جو اصل برائی کی جڑ ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو ناقابل معافی ہے، اس کو جان کر اس سے بچنے کی اور لوگوں کو بھی حسب توفیق بچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اگر کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو آپ اس تعلق سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال تو سمپل سا ہی ہے، ایک چھوٹا سا ہے. وہ یہ کہ ہر انسان ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جو باہر بھی ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی صفات ہیں. تو پھر اللہ سے وہ ڈرتے کیوں نہیں، یا اس کی بزرگی کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ ہم سب کو یہ پتا ہے جی جی، لیکن پھر بھی ہم کسی نہ کسی مطلب برائی میں اس میں ہیں. بہت اچھا سوال کیا بھائی نے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی ایمان لاتا ہے اور اس کی صفات پر، تو ان صفات کا جو تقاضا بنتا ہے انسان اس کے اوپر عمل کرے، تو اس میں کیوں کمزوری پائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ایک انسان کا. جس طرح میں نے یہاں پر آپ کو ذکر کیا، بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے جو نام یا صفات ذکر ہیں صرف یہ معلومات کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کو بتایا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں اس کا اثر نظر آئے. اللہ تعالیٰ اگر بخشنے والا مہربان ہے تو آپ بھی لوگوں کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر کیا کریں. جس طرح قرآن میں ہے کہ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، تو تم بھی لوگوں پہ سختی نہ کیا کرو، بخشا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو انسان ایک مومن جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور شرم حیا کرتا ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ سے یخافون بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اور گناہ کا کام، فحشی کا کام، برا کام نہیں کرتا. تو گویا کہ اس کی توحید مضبوط ہے، پکی ہے، اس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے. کیونکہ ایمان اور جو توحید ہے یہ کم زیادہ ہوتی ہے ایک بندے کے اندر. ایک انسان ایسا نہیں ہوتا کہ پورا کافر ہو جائے جو ہے ایمان کے بلند درجے سے، اس کے بیچ بیچ رہتا ہے، کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. جب وہ اللہ سے ڈر کے گناہ کا کام چھوڑ رہا ہوتا ہے، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کا ایمان اور توحید بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے اس وقت. اور جب وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے،
تو اس کے دل سے گویا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے شیطان اس کو ورغلا کے خیال نکال دیتا ہے. کیا تمہیں نہیں علم یا علم بھی ان اللہ یرا, اللہ فرماتا ہے کہ ایسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے تو اسے حیا نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. وہ تمہیں ابھی پکڑ سکتا ہے, وہ زمین ہلا سکتا ہے, تمہارا رزق بند کر سکتا ہے, تو کون بچانے آئے گا؟ اس حالت میں تمہیں موت آ سکتی ہے. تو اس کی توحید کو اپنانا, اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اپنانے میں شامل ہے کہ جتنی صفات ذکر ہوئی ہیں ان کا جو تقاضا بنتا ہے, یعنی اس سے جو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں انسان ان کو اپنائے. باقی ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. ایمان کے مختلف شعبے ہیں جس سے انسان کے جو ہے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے, کمی بھی ہوتی ہے. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے. وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز آپ ہٹا دیں کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, یا لوگ جو یہاں سے گزرتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے ایمان میں داخل ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کی رضا چاہتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ایمان اور توحید انسان کی بڑھ بھی جاتی ہے. کبھی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے جو عام حالت میں نہیں ہوتا. تو یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات پر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف, ڈر, اس کی محبت, اس سے امید, توکل کبھی کم ہو جاتا ہے انسان کا. دنیاوی اسباب جو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر پتہ نہیں حرام ذریعے سے رزق نہیں کمایا تو میرا رزق بند ہو جائے گا, یا میں فلاں بڑے کو اگر میں نے خوش نہیں کیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رزق دینا نہ دینا, تو کبھی اس کا کم ہو جاتا ہے, دوسری چیز مادی چیزوں پہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کا ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. مگر کرنا ہمیشہ یہی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے, اس کے خوف کو دل میں بٹھائے, اس کی محبت کو تمام لوگوں کی بھی بچوں اور سارے جتنی مخلوق ہیں ان پر ترجیح دے, تب جا کر اس کا ایمان جو ہے کامل ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ایمان میں اضافہ ہو. جی جی, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے تعلق سے ابھی میں نے جو شروع درس میں شاید آپ نہیں تھے, جہاں ہم نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں ہم نے فرق بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے مگر اس کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے تھے. چنانچہ تفسیر الطبری وغیرہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَمْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. کہ پھر پوچھو ان سے کہ اگر اللہ, جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کہ یہ روک سکتے ہیں, یا اللہ مجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے تو یہ روک سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہی کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رب ہونے کو ایمان لاتے ہیں, اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں, کیونکہ جب عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کو نہیں مانتے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یہ وہ لوگ تھے سورہ صافات میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی اللہ جس کو تم رب مانتے ہو, وہی اللہ جس کو جب کشتی میں پھنستے ہو تو اکیلے پکارتے ہو, جس کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے, اب تمہیں کیا ہو گیا؟ یستکبرون, تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح کہ سورہ صاد میں ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ اس نے تمام معبودوں کو چھوڑ کے بس ایک معبود کو ہم مانے, اللہ کو. یہ تو بڑی ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب شے ہے. تو اس کا انشاءاللہ یہ معنی ہے. اکثر بات تو یہ بھی کرتے ہیں کہ وما یؤمنون اکثرهم باللہ, جو اکثر اللہ پر ایمان لاتے ہیں الا وهم مشرکون, مگر وہ شرک کرتے ہیں. جی جی, مسلمان وہ بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. مسلمان وما یؤمنون ایمان, جی جی, ایمان میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ کے رب ہونے پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے ہیں. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں. ایک شرک اکبر ہے جو بڑا شرک ہے, جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا, جیسا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا. ایک شرک اصغر ہوتا ہے, یعنی ریاکاری, دکھلاوے کے لیے. عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے لیے, لوگوں کی خوشنودی کے لیے, نہ کہ اللہ کی رضا طلبی کے لیے. انسان اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے. جس طرح اس کو بھی افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو دل چاہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے, اللہ کی باتوں کی, اس کے احکامات کی, اس کی عبادت کی اس کو پرواہ نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم کہ درہم و دینار یعنی روپے پیسہ کا بندہ ہلاک ہو گیا. بندہ یعنی اس کی سوچ بس روپے پیسہ ہے, اس کو اللہ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں, یہاں تک کہ اللہ کی عبادت تک میں شرک کرنے کو تیار ہے روپے پیسے کی وجہ سے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کے بھی اس شرک اصغر میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر مجھے تم پر خوف شرک اصغر کا ہے, چھوٹا شرک. صحابہ نے پوچھا چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا ریاکاری یعنی دکھلاوا, شہرت پسندی, اللہ کی رضا کی طلبی والا عمل جو ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک, میں سب سے زیادہ بیزار ہوں شرک سے. من عمل عملا اشرک معی فی غیری ترکتہ وشرکہ, جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا دکھلاوے کے لیے, میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, قبول نہیں کرتا. عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں جس کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے, یعنی اس میں کوئی نمود و نمائش ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح بھی آپ نے حدیث سنی, جس نے عمل کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس میں شرک اور ریاکاری. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں, ہمارا دین نہیں, تو وہ ناقابل قبول ہے چاہے جتنی اچھی نیت سے کیا. تو یہ انشاءاللہ کوئی بندہ غیب سے کسی کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ, جی فار ایگزامپل مثلاً میں کہتا ہوں یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, تو یہ شرک اکبر میں جائے گا؟ جی جی, یہ شرک اکبر میں, کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کا جو حق ہے آپ نے اللہ کے سوا کسی غیر کو اس کے بندوں کو دے دیا. یہ تو سب سے پہلی چیز تھی اور سب سے اہم مسئلہ کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرو, پکارو. جس کے بعد فلا تدعوا من دون اللہ ما لا یضرک ولا ینفعک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارنا جو تیرے نفع پہنچا سکے نہ نقصان. فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین, اگر آپ نے بھی ایسا کیا آپ بھی ظالمین میں سے یعنی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. کوئی یہ کہنے والا کہ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ایسے کو نہ پکار جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, ایسے کو تو پکار سکتے ہیں جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے کوئی بھی اس کے علاوہ دور کرنے والا نہیں, اگر وہ اپنا فضل پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی موڑنے والا نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تو خود آپ کی زبانی بھی کہلوایا کہ لا املک لکم ضرا ولا نفعا, اے نبی تم کہہ دو ان کو اپنی زبان سے بھی کہ میں بھی تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو, باقی امتی تو دور کی بات ہے, اپنی لفظ جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو, اپنے چاچا کو, اپنی پھوپھی, سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو ہے اپنی جانوں کو خود نیک عمل کر کے جہنم سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی کام نہیں آؤں گا صرف نسب کی وجہ سے بچا لیے جاؤ, بلکہ تمہارا ایمان عمل وہ کام آئے گا. دوسرا یہ کہیں نہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ڈالیں پھر دعا بھی, یہ وسیلہ جو ہے اس لفظ کو بس جان لیا ہے بہت سارے لوگوں نے جو شرک و بدعات میں ملوث ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, جس طرح اور لفظوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. کافی نہیں ہے. جس طرح نبیوں سے محبت کرنا, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین سے, اس کی اولاد سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبیوں کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے, اس کا مطلب اس لفظ کا غلط استعمال کیا گیا. اسی طریقے جو وسیلہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ اختیار کرو. وسیلے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے, پھر وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں. بلکہ وسیلے کا آگے ذکر بھی ہے, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو, یعنی نیک عمل وسیلہ ہے. انسان کا جو نیک عمل ہے, وسیلے کے اقسام جائز ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا وسیلہ, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے ہمیشہ زندہ ہے قائم رہنے والے, میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ کی توحید کا وسیلہ دیا اور اللہ نے کہا کہ میں نجات دے دی, غفور رحیم مجھے بخش دے. تو یہ وسیلہ جائز ہے, اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے ناموں سے پکارو. اسی طریقے سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے, فاغفر لنا قرآن میں ہے کہ ہم ایمان لائے, اے رب تجھ پہ تیرے نبی جو ہمیں جس طرف بلاتے ہیں
تو تو ہمیں بخش دے اس کے بدلے میں، تو نیک عمل کا آپ نے وسیلہ دیا. اسی طریقے سے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، حدیث ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک عمل کے وسیلے سے انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے والدین کی اطاعت فرماداری کی نکال دے، ایک نے کہا میں گناہوں سے بچا، پاک بازی میں نے اختیار کی، تو اللہ ایک مزدور کی میں نے اجرت دی. اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، اللہ نے نجات دے دی ان کو. اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ نیک شخص موجود زندہ آپ کے پاس موجود ہے، اس سے آپ نے کہا میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے رزق میں برکت دے یا مجھے تکلیف ہے بیماری دور کر دے، یہ بھی جائز ہے. جیسا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ حیات تھے موجود تھے دعائیں کرواتے تھے. باقی بھی نیک لوگ جو ہے اس طرح دعائیں کرواتے ہیں. جو ناجائز وسیلہ ہے اس میں سے تو ایک شرکیہ وسیلہ ہے، جو یہ مشرکین جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ کو رب بھی مانتے تھے مگر عبادت میں شرک کیوں کرتے تھے، اتنے بیوقوف تو نہیں تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جنہوں نے اللہ کے سوا دیگر اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ اللہ کا قرب اور وسیلے کے لیے ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک جو ہے نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا ان لوگوں کو کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ. پھر جب ان پر عذاب آیا تو پھر جنہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے معبود بنایا تھا انہوں نے مدد کیوں نہ کی ان کی. بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون، بلکہ وہ گم گئے ان سے اور یہ جھوٹ تھا جو یہ گڑا کرتے تھے. اسی طریقے سے سورہ یونس میں بھی فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو کیا صرف بت ہیں؟ نہیں، نہ ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے مشرکین کے پاس، لیکن وہ دلیل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ شفاع ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے سفارشی ہیں صرف، اس لیے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس کا مطلب اصل مطلوب ان کا بھی اللہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کو اس طریقے کی شرکی عبادت قبول نہیں ہے. جس طرح بغیر وضو کے آپ جتنی چاہے نماز پڑھ لیں، پورے خلوص سے پوری توجہ سے سنت کے مطابق آپ نماز پڑھیں، لیکن وضو آپ نے نہیں کیا ہے، قبول نہیں ہے. شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے یہی مثال بیان کی بہت اچھی. اسی طریقے سے آپ جتنے چاہے نیک اعمال وغیرہ کر لیں اور اللہ کو بھی آپ دعا کرتے ہو لیکن شرک سے پاک نہیں ہو، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو بھی آپ پکارتے ہیں وسیلے کے نام پہ، تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. اور ایک آخری وسیلے کی قسم وہ بھی بدعت ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ، لیکن آپ کہتے ہیں پیارے نبی کے وسیلے سے ہمیں یہ دے دیں، پیارے نبی کے فلانے کے پنجتن پاک کے. تو یہ بھی ایک بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے اور بدعت والا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ سب سکھایا ہے. ساری دعائیں آپ پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اٹھنے جاگنے کی دعائیں پڑھیں، نمازوں کی دعائیں پڑھیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب. اس طرح تو نہیں ہے آدم علیہ السلام کے وسیلے سے، ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، نبی پاک کے وسیلے سے، اس طرح تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ کا یہی عقیدہ تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، تو یہ نہیں کہ انہوں نے نبی کو پکارا، یہ بھی نہیں کیا کہ ان کے وسیلے سے دعا کی، ان کی قبر شریف پہ گئے، ایسا نہیں ہوا. بلکہ عباس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، وہ جو زندہ موجود تھے سامنے، ان کو لے گئے بارش کی دعا کے لیے، ان سے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور آپ نے باقاعدہ حوالہ بھی دیا اس بات کا کہ اے اللہ جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے کہتے تھے دعا کا اور تو بارش دیتا تھا. یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ گاؤں دیہات کے لوگ آئے اور کہا کہ مویشی مر رہے ہیں، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارش ہو گئی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، جو زندہ موجود ہیں ان سے کروا سکتے ہیں. تو کہا کہ ہم جب وہ حیات تھے تو ہم اس طرح کرتے تھے، اب وہ نہیں ہیں تو ان کے چاچا جو زندہ موجود ہیں یہ بھی تیرے قریبی ہیں، ان سے ہم دعا کروا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کر قبول کر کر وہاں بارش دیتا تھا. اس کا مطلب یہ بھی بدعت ہے جس کے اوپر لوگ عمل پیرا ہیں. بلکہ جو مشرکین تھے ان کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. کہ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں جو اللہ کے اولیاء نیک لوگ ہیں، اور ایک روایت میں اس کی تفسیر میں کوئی جنات تھے
جو بعد میں اسلام لے کر آ گئے اور یہ پھر بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام لے کر آ گئے. جنات دکھائی تو دیتے نہیں, تو اللہ کے اولیاء ہوں یا اچھے نیک جنات ہوں, ان کو یہ پکارتے تھے, وہ خود اللہ کو پکارا کرتے تھے. اللہ کا ادھر بھی وسیلے کا لفظ ہے اس میں کہ نیک عمل کرتے, یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ, اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے, اس کے عذاب سے ڈرتے تھے. یعنی یہ نیک عمل کرتے تھے, اپنے دل سے اللہ کی عبادت کرتے تھے, اس کو وسیلہ سمجھتے تھے. انہوں نے ان کو چھوڑ کے انہی کو وسیلہ بنانا شروع کر دیا. جو قوموں میں شرک آیا تھا اس کی اصل بنیاد یہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی شرک نہیں تھا 10 نسلوں تک. پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ 5 ان کے جو نیک صالحین تھے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. مشرکین نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑو, ان کے نام بھی تھے یعوق, یغوث, نسر, یہ پورے 5 نام تھے ان کے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان شروع میں تو ان کو گمراہ نہیں کر سکا کہ شرک کرو آتے ہی, وہ نہیں کرتے, وہ تم توحید پر تھے. انہیں پہلے کہا کہ ان کی قبریں پکی کر لو, ان کی تصویریں بنا لو یادگار, تاکہ تم ان کو دیکھ کے تمہیں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو, تم بھی نیک بنو. تو بڑے اچھے طریقے سے آگے کی پلاننگ کرتا ہے شیطان, آگے والی نسلوں کو خراب کرنے کی. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے کام آج جو ہم عقیدت کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے شرک بن جاتے ہیں. تو اس نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا, ان کی عبادت نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ایک نسل چلے گئی, دوسری نسل چلے گئی, پھر جب رفع علم چلا گیا تو پھر شیطان واپس آیا کہ تمہارے جو آبا و اجداد تھے, ابا دادا تھے, انہوں نے اس لیے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی کہ ان کی عبادت کرتے تھے, سجدے کرتے تھے, انہیں پکارتے تھے, ان کے بھیڑ چڑھاتے تھے, نظر نیاز کرتے تھے. تب جا کے اس نے شرک میں ان کو مبتلا کیا. تو پہلے بھی اسی وسیلے کے نام پر, اولیاء صالحین کی محبت عقیدت کے نام پہ امتوں کے اندر شرک موجود ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکام ہیں, قبر پکی نہ کرو, اس پہ چراغاں نہ کرو, اس پہ باقاعدہ جو ہے تبرک کی نیت سے وہاں جا کے سفر نہ کرو وغیرہ, کبے نہ بناؤ, ان کو برابر کر دو زمین کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشن یہ تھا. آج لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو خود علی رضی اللہ عنہ کو, جنہیں یہ پکار رہے ہوتے ہیں, انہیں حکم دیا کہ کوئی بھی جو ہے پکی قبر نہ ہو مگر برابر کر دو, کوئی مورتی دیکھو اس کو مٹا دو. یہاں تک کہ اللہ کی عبادت بھی اس قبر کے بعد نہ کرو, اس سے بھی شرک کا شعب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اپنے آخری مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں جب ذکر کی تو یہ بھی تھا, اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ, نبیوں کی قبر کو انہوں نے مساجد یعنی عبادت کی جگہ سجدہ کا بنا دیا. عبادت اللہ کی کرتے تھے مگر کرتے وہاں تھے. یہی تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور دعا کی اللہ تعالیٰ میری قبر کو وطن بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. ان کو شر الخلائق کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرار الخلق عند اللہ, وہ لوگ جو نبیوں کی قبروں کو پکا کر کے مزار بناتے ہیں. شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں, اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یہ بھی صحیح حدیث ہے.